لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے کہتے ہیں ہوئی تو کیا ہو گیا اگر ہوئی بھی ہو. اصل بات یہ ہے کہ لفظ کعبہ جو لکھا ہے نا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے. حالانکہ قرآن میں ہے ہدین بالغ الکعبہ کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو. تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے حرم کا نام جہاں حرم ہے، مسجد الحرام ہے، وہاں کعبہ بھی حرم کا نام ہے. تو حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا مولود کعبہ. ان کے ہاتھ میں آ گیا جی کعبے کے اندر پیدا ہوئے. پھر دیوار پھٹ گئی نکلنے کے لیے. شیر خدا جو نکلے کعبے کی دیوار پھاڑ کے نکلے. یہ تعریف ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ واقعی کعبے کے اندر پیدا ہوا، پہلے تو یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے. تمہاری بیوی بیٹی بچی کا ولادت کا وقت قریب آئے، اس کو مسجد لے جاتے یا اسپتال لے جاتے. تو حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی، ان کو درد زے ہو رہا تھا، وہ کعبے میں آ گئی کہ وہی خون نکلے اور کعبہ پلید ہو. کوئی عقل سے بھی بات سوچا کرو نا، عقل میں بھوسا تو نہیں بھرا ہوا. اچھا اگر ہم مان لیں حضور پیدا ہوئے باہر، حضرت علی پیدا ہوئے اندر، تو کیا ہو جائے گا؟ حضور سے حضرت علی افضل ہو جائے. یہ ساری باتیں ہیں، حکایات ہیں. بس چونکہ یہ جتنا روافظ ہیں نا شیعہ فرقہ، یہ حدیثیں گھڑنے کا تو بادشاہ ہے، جھوٹی روایات کا بادشاہ. اور ایک جگہ آ گیا نا لفظ کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، انہیں کو اسی کعبے میں جیسے لکھ دیتے ہیں نا جی فلاں آدمی خطیب کعبہ ہے، فلاں آدمی خطیب حرم ہے، فلاں آدمی خطیب المسجد. سب چیزیں تو ایک ہی ہیں، مسجد بھی ہوئی ہے، حرم بھی ہوئی ہے، کعبہ بھی ہوئی ہے.